الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ صدق اللہ العظیم۔ جو آیات تلاوت کی ہیں اور اس میں جو نام آیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ایک بڑے بزرگ پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کرنے سے پہلے مناسب یہ سمجھا گیا کہ سننے والوں کو، اور وہ تو اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن ان کی نئی نسلوں کو یا کچھ ہمارے ایسے احباب جو دین اسلام سے ابھی باہر ہیں، ان تک اگر بات پہنچے تو انہیں اندازہ ہو کہ اسلام کے ماننے والے، خاتم النبیین آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، دنیا کے ہر بزرگ انسان کو جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اسے مقدس مانتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ 1,24,000 یا 40,000 پروفیٹس، اپوسٹلس، میسنجرز، رسول، نبی، پیغمبر جو بھی آئے ہم سب کو مانتے ہیں، اور ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ البتہ عمل ہمارا ہوگا، پریکٹیکل ہماری زندگی گزرے گی قرآن کے مطابق۔ اٹ از دا لیٹسٹ ورژن فرام اللہ سبحانہ وتعالی، دا کریٹر آف دا یونیورس۔ اس دنیا کا جو خالق و مالک ہے، دوسری زبانوں میں کوئی ایشور کہے، کوئی کیپٹل جی سے گاڈ کہے، کوئی یزداں کہے، جو چاہے کہے، عربی میں اسے اللہ کہا گیا۔ ہم اس کریٹر کے ماننے والے ہیں جس کے نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ کوئی ڈیزائن ہے، نہ کوئی خاص جگہ پر ہے۔ اس نے جو فرمایا اپنے آخری ریولیشن کے اندر، اپنے آخری کلام میں، ہم بس اس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں، اس میں زیادہ، اس کے بارے میں ہم کھوج زیادہ نہیں کرتے۔ البتہ اس نے جن چیزوں پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پر ہماری موجودہ لائف۔ I am responsible for my deeds and acts. You are responsible for your deeds and acts. حساب کتاب ہر ایک کو دینا ہے، دنیا میں بھی ہم دے رہے ہیں، آخرت میں بھی ہم کو دینا پڑے گا۔ دنیا میں ہم دے رہے ہیں، we are subject to our governments. ہر انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر جو بھی جس قسم کی حکومت چلتی ہے وہ اس کا رسپانسبل ہے۔ جو کمانڈز، جو مینیفیسٹو دیا جاتا ہے، جو ان کے دستور ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے رولز ریگولیشن جو فریم کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مختلف لوگ اپنے قانون بنا کر عمل کریں گے، تو اس کائنات کا، یونیورس کا جو کریٹر ہے وہ اپنے رولز نہیں بنائے گا۔ اصل یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ اس ضمن میں ہم نے 5 پیغمبروں کا ذکر کیا انشاءاللہ، جس میں سے آج چوتھے پر گفتگو ہے۔ پہلے انسان کا ہم نے اس لیے بات کی، یہ فرسٹ ہیومن بینگ تھے، ان کا کپل، ان کا جوڑا بنایا گیا، اور یہ دنیا میں آج جو انسان ہے وہ انسانوں کی اولاد ہے۔ وی ریجیکٹ ڈارون تھیوری کہ انسان بندر کی اولاد ہے، نہیں۔ تم خوش ہوتے ہو اپنے باپ دادا کو بندر کہہ کے تم کو، وہ کسی کے خیالات پر روک ٹوک تو نہیں لگتے، ہم نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کی اولاد ہیں، اور انسان کو اللہ نے زمین پر اس کا ایڈمنسٹریشن کام کرنے کے لیے بھیجا، ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا ہے۔
اور ساری چیزیں جو اللہ کرتا ہے وہ اس کی نظروں سے اس نے پوشیدہ رکھی، چھپا دی. اب پہچانو اپنے خدا کو، اپنے کریٹر کو تم پہچانو. سرچ اٹ تھرو آؤٹ دا یونیورس، اور اس نتیجے پر پہنچو کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، ایک ایک لمحے کی نگرانی کرنے والا، دیر از اونلی ون گاڈ، ایک اللہ ہے. اور اس نے انسانوں کو بنا کر ایسی چھوڑنے دیا، ان کی ہدایت کے لیے معقول بندوبست کیا ہے. ڈفرینٹ ایجز میں، ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں، ان کی لینگویج میں ان قوموں کی پیغمبروں کو بھیجا، اپوسٹلز کو بھیجا، میسیجز کو بھیجا، تاکہ ان کو جن برائیوں میں وہ ملوث ہو گئے ہیں وہ ان سے ان کو دور کر. آئیے اب ہم چوتھے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج اس پیغمبر کے ماننے والے دنیا والوں کو مجھے اور آپ کو بتانا پڑے گا 3 بڑی قومیں ہیں. ایک قوم تعداد میں بہت کم ہے، میں بی 1.5 کروڑ 150 millions just, but they are very intellectual, they have a big knowledge, and now they are commanding the whole world. دنیا کو وہ چلا رہے ہیں پریکٹیکلی، چاہے حکومتوں میں ہو یا نہ ہو. حکومتیں ان کے حکم کے تحت چل رہی ہیں، دنیا بھر کی. اس میں کوئی خاص ہم یہ نہیں کریں گے فرق نہیں کریں گے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. بہرحال میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، بینکنگ ان کے ہاتھ میں ہے، اکانومی ان کے ہاتھ میں، ہر چیز ان کے ہاتھ میں. اینڈ دے آر دا فالوورس آف پروفٹ موسیس. اندازہ لگائیے یہ. اور ان کے ماننے والے، موسیس کے ماننے والے بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. جیزس کے ماننے والے بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. 3 بڑی قومیں. جسٹ ایکومولیٹ دم، ان کو جمع کیجئے، کتنا ہو جائے گا؟ 60% آف دا پریزنٹ ورلڈ پاپولیشن، 60% لوگ انسان دنیا کے ان کو اپنا مذہبی رہنما، ہادی، دینی پیشوا مانتے ہیں. اس لیے کہ وہ خود بخود نہیں بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، ٹیسٹ لیا. وہ اس کے امتحان میں، آزمائشوں میں، ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ان کی نسل سے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے زمانے میں اللہ کے ساتھ، کریٹر آف دا یونیورس کے ساتھ پارٹنر بنانے کی وجہ سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سیلاب میں. ایک بہت بڑا سیلاب دنیا میں آیا کہ دنیا ڈوب گئی، اور ایک چھوٹی سی کشتی میں ایمان والوں کو بچا لیا. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا 2 سیشنز میں بات کی الحمدللہ. اس لیے کہ آج جس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام آج سے کچھ 1000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، آج وہ زمین کھود کر نکال لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے. ان کے تمام ماننے والوں کو قرآن آج بھی بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، ٹائٹل اسرائیل تھا. اے اسرائیل کے ماننے والوں، فالوورز. اس سلسلے میں بہت سارے نبی آئے، جن میں سے ایک پرومیننٹ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں نام گرامی 34 سوراز میں، 34 چیپٹرز میں 136 ٹائم، 136 مرتبہ لیا گیا. اور قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوا، نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 مرتبہ ہے. جسٹ امیجن کہ اتنا اسلام کتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ دوسری قوموں کے پیغمبروں کا نام کھل کے بیان کر رہے ہم. 136 ٹائم ان دا ہول قرآن، لاسٹ ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی.
امیجن، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اور کیجئے اسلام کتنا ہے. اسلام کو لوگ ٹیررزم کہتے ہیں. بھائی یہ تو جس چیز کو آپ ٹیررزم کہتے ہیں نا وہ اسلام میں ڈسپلین ہے. آپ کا بچہ شرارت کرے گا، کیا کریں گے آپ؟ 1 بار 2 بار 10 بار. آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، سمجھائیں گے. آخر آپ ہیومن بینگ ہیں نا، یو آر ناٹ اے روبوٹ. آپ روبوٹ تو نہیں ہیں. تو پھر آپ کے جذبات کہاں گئے؟ بولیے نا. ایک اسٹیج تو آپ کا یقیناً آئے گا کہ یو ول لوز یور ٹیمپر. دین واٹ ول ہیپن؟ کیا کریں گے؟ ماں ہوگی تو کچھ برا بھلا کہے گی، خاموش بیٹھے. باپ ہوگا تو 2-4 لگا دے گا. ہوگا نہیں ہوگا یہ دنیا کے اندر. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے سننے والوں سے بات کر رہا ہوں. آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں تو پھر دنیا میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا میں جس کو جو چاہے مرضی کرنے کا حکم دیا جائے، کہ وہ دنیا والوں کو نقصان پہنچائے؟ اللہ فرما رہا کہ نہیں. ہر وہ کام، ہر وہ ایکٹ، ہر وہ ڈیڈ جس میں سوسائٹی خراب ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو پابند کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا. ادروائز سزائیں ملے گی. ہمارے پاس دنیا میں پولیس کیوں ہے؟ عدالتیں کیوں ہیں؟ وائی آر دا کورٹس ورکنگ؟ وائی آر دا ججز دیر؟ وائی آر پریزنس دیر؟ کیوں ہے یہ سب؟ جیسے کہ ہم بھی دنیا کے آدمی بھی چاہتے ہیں. دنیا کی بڑی میجورٹی پیس، جسٹس، ہیومن رائٹس میں بلیو کرتی ہے. اسلام سب سے بڑھ کر بلیو کرتا ہے. وہ دوسروں کے حقوق برباد کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گا. کتنا ہی طاقتور انسان دنیا میں کیوں ہو، کتنا ہی پاورفل ملک کیوں نہ ہو. تو چلیے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرینڈ سن حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے جو بڑے تھے دوسری بیویوں سے تھے، 2 بیٹے چھوٹے اور ایک علیحدہ بیوی سے تھے. اب یہ جو 2 میں سے ایک بڑے خوبصورت تھے. یو ہیو ہرڈ دا نیم، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام. دنیا میں انسانوں کو، مخلوقات میں جو حسن، بیوٹی تقسیم کی گئی ہے وہ ہاف ہے، 50%، اور آدھی بیوٹی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی. اتنے حسین و خوبصورت تھے. اب بچہ ہے 10-12 سال. بھائیوں کو جلن ہو گئی، انہوں نے لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. وہ چھوڑ دیا. اب ہم اتنے ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، ہم بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے. بہرحال وہ مصر چلے گئے. راستے میں سے قافلہ اٹھا کے اندھے کنویں سے انہیں لے گیا، مصر میں بیچ دیا. لانگ ٹرم ہی واز دیر. بہت سارے ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپ ان پر آئی. ایٹ دا اینڈ یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ٹیسٹ کرتا ہے. اس کے بعد میں کیا ملا؟ اللہ نے انہیں مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا. مصر کی آبادی جو بادشاہوں کو ماننے والی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، بڑی تعداد اسلام قبول کر لی. تھوڑی تعداد باقی رہی، بٹ دے ور اسٹک ٹو دیر ریچولس، دیر ڈاگماز. ان اپنے عقیدوں پر وہ بڑے جمے ہوئے رہے. چھوٹا گروپ. اب ایک نتیجہ نکلا، مسلمانوں کے ساتھ ڈرا بیک، پریشانی، پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ، پیور اسلام کے ماننے والے، پیس کے ماننے والوں کے ساتھ ایک اسٹیج میں جا کر جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کھول دیتا ہے. ایوری تھنگ، کھانا پینا، مال دولت. اب یہ عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں. اللہ سزا دیتا ہے. یہ جو حکومت کافی عرصہ لمبا چلتی رہی، جب عیاشیاں بڑھ گئیں، خدا کو بھول گئے، اس کے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چھوٹے سے گروپ کو، اسمال گروپ جو اللہ کے ساتھ پارٹنر سمجھتا تھا، جو پیور اسلام کو نہیں مانتا تھا، وہ غالب آ گیا اور مسلمانوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا. یہ کون تھے؟ یہ ڈائنیسٹی کون سی تھی؟ فیرو، فرعون. انہوں نے صدیوں مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھا. سن کر حیران مت ہوئیے صفات سے. 70 ایئرز بیک دنیا کے آج جو 56 56
مسلم کنٹریز نظر آ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی کے انڈر میں تھے. somebody else were dominating us. اور ہم سب کانٹیننٹ، ان کا کیا حال تھا؟ کب ملی آزادی؟ 1947. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. جو بیچ میں ہیں وہ بھگت رہے ہیں، جو بازو ہیں دونوں بازو والے بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اوپر والے کا شکر ادا نہیں کیا. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور اللہ قرآن میں سب سے صاف صاف کہتا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. تم وہی حرکت کرو گے تو ہم وہی سزا دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو. تو بڑا کئی سو سال کا لمبا عرصہ مسلمانوں نے فرعونیوں کے تبتیون نسل لوگوں کے انڈر میں ہارڈ شپ میں گزارا. ہیوملیٹ کرتے تھے. باپ کے سامنے بیٹی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، بھائی کے سامنے بہن کو لے جا رہے ہیں. نوبڈی کین سے اف. اس سے بڑھ کر کسی انسان کی بے عزتی کیا ہو کہ اس کی گھر کی لڑکی عورت کو غیر مرد اس کی نظروں کے سامنے سے لے جائے اور وہ اف نہ کر سکے. یہ غلامی میں یہی ہوتا ہے. دنیا میں جتنے ازم بنائی ہے انسان جو بھی بنائے گا کہیں نہ کہیں یہ زیادتیاں پائی جائیں گی، سوائے اس ازم کے جو اسلام ہے، جو اللہ کا اوپر والے کا کریٹر کا بھیجا ہوا. اس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کئی سو سال مسلمان غلامی میں رہے. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. فرعون نے کیا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ ان فرعون علا فی الارض. فرعون زمین میں متکبر بن گیا. وجعل اہلہا شیعا. قوم کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک غلام ہے اور ایک حکمران ہے. پھر غلاموں میں بھی ایک بار موقع ایک سال ایسا آیا کہ نجومیوں نے کہا کہ اس سال اگر سلطنت میں کوئی لڑکا پیدا ہوا تو تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے. اس نے اعلان کر دیا پورے ملک میں، ملک مصر میں، ایجپٹ میں ہر گھر کی نگرانی کی جائے، ہر حاملہ عورت کو چیک کیا جائے. جیسی ولادت ہو تو فرسٹ چیک کریں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے. بیٹا ہوگا یذبحوا ابناہم، اور ہی قتل کر دینا. لڑکی ہے چھوڑ دینا. یستحیی نساءہم. اس سے بڑھ کر کوئی امتحان ہے؟ یہ ہوتی ہے بادشاہوں کی قوت جو آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس زمانے کے بادشاہ معصوم بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں قتل کراتے تھے. اف بولنے والا کوئی نہیں تھا. نہ سلطنت میں ان کے اپنے قبیلوں کے اندر ایسا آدمی تھا جو انہیں انسانیت سکھاتا، نہ ماتحت جن کو دبا کے رکھا گیا تھا ان میں پروٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی. جو اف کرے گا گردن اڑا دی جائے. بڑا لمبا عرصہ اللہ نے مسلمانوں کو سزا دی. ہم کو بھی 200 سال کی سزا ملی. اب اس کے بعد اللہ کو رحم آیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم کو ترس آ گیا، ہم نے ان پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا کہ وہاں پر چھو رات ہر چیز بدل جائے. نہیں، بلکہ اس سال جو نجوم نے کہا تھا وہ بات صحیح ہو کہ ایک لڑکا پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں پر وحی کی. وہ اوحینا الی امی موسیٰ. ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر، بچے کو دودھ پلائیے اور جیسی قطرہ دیکھے ٹوکرے میں ڈالنا، گھر کے بازو جو نہر بہ رہی ہے اس میں بہا دے گا. اب ذرا امیجنیشن سے کام کیجیے. وہ نہر بہتی ہوئی پورے شہر میں سے، بادشاہ کے محل میں سے، اس کے باغ میں سے ہوتی ہوئی دریا میں جا کے گر جاتی ہو. موسیٰ علیہ السلام بچے پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، ماں نے دودھ پلایا. لیکن اب خطرہ ہے. بچے کی آواز رونے کی جب آئے گی تو کوئی نہ کوئی اطلاع دے دے گا. فوج آئے گی، پولیس والے آئیں گے، وہاں کے ملک کے سپاہی آئیں گے، تلاشی لیں گے، دیکھیں گے لڑکا ہے، فوری گردن اڑا دیں گے. تو جیسی قطرہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ٹوکرے میں ڈالا اور ندی کے بازو جو نہر بہ رہی تھی اس میں بہا دی. لیکن بڑی عقل مندی سے کام لیا. اپنی بڑی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کنارے کنارے جا. ٹوکرا آہستہ آہستہ جا رہا ہے بہتا ہوا، اور دیکھ کیا ہو رہا ہے.
بچی بھی بڑی سمجھدار تھی. اب دیکھیے تھوڑا امیجنیشن سے کام لیجیے. اب شام کا وقت ہے, بادشاہ سلامت باغ کی سیر کر رہے, نہر کے پاس سے آ رہے تھے کہ ذرا نہر کے قریب ہوتا ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے, ہوائیں چل رہی ہیں. بادشاہ اور ملکہ سیر کریں, اچانک ایک ٹوکرا بہتا ہوا آ رہا ہے اور ٹوکرے میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ پیر مار رہا. ملکہ کی نظر پڑی اور بے اختیار وہ کہنے لگی قرۃ عینی لی ولک, یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بجائے لا تقتلو, اسے مت. اور کتنا خوبصورت ہے, کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی, پہلے تو نبی ہوتے ہی خوبصورت ہے. دوسرے یہاں پر اللہ نے خصوصی بات فرمائی, موسیٰ جب تم کو تمہاری ماں نے بہایا تھا اس وقت ہم نے کیا کہتے, وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, میں نے تمہارے چہرے پر ایک اٹریکشن, ایک جاذبیت, ایک دلکشی, ایک اپنائیت ڈالی تھی کہ جو دیکھتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے آپ کے ساتھ کبھی باغ چلے جائیں, کبھی گھومنے پھرنے بازار میں چلے جائیں, دیکھیے سامنے ایک گول مٹول 2-2.5 سال کا بچہ لڑک لیتے ہوئے آ رہا ہے, گورا گورا گمٹا گمٹا, اچھا ہیلدی. کیا کریں گے آپ لوگ, ہم کیا کریں گے, ایمانداری سے بولیے. ٹھیک ہے ہمارا کالا ہو, دبلا پتلا ہو, ہم کو اپنا پیارا ہے, لیکن اس بچے کو صحت مند تندرست خوبصورت بچے کو دیکھ کر کریں گے کیا, نزدیک جا کے گال کو ہاتھ لگائیں گے, نہیں لگائیں گے. ہاں پھر یہ تو ہونا ہی ہے نا, انسانی فطرت ہے, مزاج ہے. اب جب ملکہ نے دیکھا, فرعون نے ملکہ کو دنیا کی نعمتیں دی لیکن اولاد نہیں دے سکتا. یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کا, اولاد اللہ کی طرف سے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا او یجعلہم عقیما. جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے, کسی کو صرف بیٹے 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 دے دے, کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دے, کسی کو بیٹے بیٹے ملا جلا کر دے, کسی کو بانٹ کر دے. حالانکہ پریکٹیکلی عورت اور مرد دونوں فزیکلی دے آر فٹ, میڈیکل ٹرمینالوجی میں دونوں ازدواجی تعلقات کے لیے تیار ہے, دونوں کر بھی اپنے تعلقات قائم بھی رکھیں, اولاد نہیں ہو رہی, اس سے کہ اللہ نے انہیں عقیم بنا دیا. فرعون سب کچھ دے سکتا تھا, ملکہ کو اولاد نہیں دے سکتا. اب ملکہ بچے کو دیکھ کر ماں عورت بے چین ہو جاتی شادی کے بعد, جب تک وہ اپنی تکمیل سمجھے کہ ماں بن جائے. الحمدللہ یہ ماں کے دل کی جو مروت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے, الحمدللہ بڑی خاص بات. اب فرعون مجبور ہو گیا. بس دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگز پہ ذرا غور کیجئے. بچہ وہ نہر میں بہتا ہوا رہا, ایسا تو نہیں ہوا کہ نہر سے محل کا فاصلہ 2-4 منٹ کا ہے, پہنچ گیا. اٹ ٹیکس ٹائم. اب محل میں سے نکالا, مالکہ نے بچے کو گود میں لے لیا, سینے سے لگایا, محل میں پہنچ. اب محل میں پہنچنے کے بعد بچے کا حال یہ کہ ایک چیخ پر ہے, رو رہا ہے, چیخ چیخ کر رو رہا. اب اسے بچے کو بھوک لگ گئی. اللہ نے کیا کیا تھا, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, فرعون کے اشارے پر بے شمار عورتیں جن کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا, یا بنی اسرائیل کی عورتیں بچے والیاں ہیں, فوری محل میں جمع ہو. بچہ کسی کے پاس جاتا ہی نہیں, دودھ نہیں پیتا. اور اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے, کہ ہم قریب میں آپ کو بچے سے دوبارہ ملا دیں گے. اچھا وہ بہن کا یاد کیجئے, وہ بہن وہ سب دیکھ لیتے ہوئے آ رہی ہے. بہن نے دور سے دیکھ بھی لیا کہ ملکہ نے بچے کو اٹھا لیا, محل میں چلا گیا. ابھی پہنچ گئی, بہت ساری باہر کی عورتیں آ رہی ہے, بھی پہنچ گئی. اب اس بچی نے عقل مندی سے کہا کہ میں ایک ایسے گھر والوں کا بتاؤں جو بڑے نیک اور اچھے ہیں, شاید بچہ دودھ پی لیں. اب اندھے کو کیا چاہیے, دو آنکھیں. بادشاہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ, ملکہ کو خوش کرنے کے لیے اسے اور بچے کو خاموش بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بلاؤ, فوری بلاؤ. اور ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئیں, بچے کو گود میں لیا, بچے نے خوشی خوشی دودھ پی لیا. پھر انہوں نے خوش ہو کر انعام دیا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے, اللہ رحم کرے موسیٰ کی ماں پر 2 اجر لوٹے. ایک تو اللہ دے گا قیامت کے دن, اولاد کو دودھ پلایا, اور دوسرا بادشاہ وقت نے کھرا انعام, نقد انعام دے دیا. ظاہر ہے بادشاہ ہے, اس کے محل میں آ کر کام کیا ہے. پیدا کہاں ہوئے موسیٰ علیہ السلام, کہاں پیدا ہوئے, جھونپڑے میں. فرعون کہاں پیدا ہوا, محل میں.
تقوی سے، عبادت گزاری سے، نیکی سے معیشت کا کوئی تعلق ہے، اکانومی کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے جتنے انبیاء آئے ہیں معمولی گھرانوں میں تھے الا ماشاءاللہ، اور اس وقت کے ان نبیوں کے جتنے دشمن تھے ویل ٹو ڈو فیملی سے، انتہائی مالدار۔ اب فرعون تو بادشاہ ہے، محل میں پیدا ہوا ہے، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے، کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ صرف جادوگروں کے، جوتشیوں کے بتانے پر، کاہنوں کے بتانے پر اس نے بچوں کی ایک بڑی کھیپ کو قتل کر دیا۔ پیدا ہونے والا نو مولود بچہ کیا کرے گا؟ 40 دن تک تو وہ بیچارہ کروٹ نہیں لے سکتا، کیسے سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا؟ فرعون نے ایک ہی بات سوچی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں، وائی شوڈ آئی ٹیک اے چانس؟ پیدا ہوتے قتل کر دو، اسے کیا معلوم تیری تدبیر کچھ اور، تیری چالیں، تیری سازشیں کچھ اور ہے، اللہ کی تدبیریں کچھ اور ہیں۔ تو جس کو مارنا چاہتا تھا، اللہ اسی فرد کو تیرے گھر میں پرورش کرا رہا ہے، اور تجھے اس کی خدمت کرنی ہے اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فرعون کبھی، اب موسیٰ علیہ السلام جب بڑھتے گئے 2-2.5 سال کے ہو گئے، کبھی فرعون گھوڑا بنا ہوگا، کبھی گدھا بنا ہوگا، کبھی کاندھوں پر اٹھا لے کے پھرا ہوگا، کیا کیا نہیں کرا ہوگا۔ دیکھیے آپ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، باہر بازار میں لے جائیں، میلے میں جگہ ہو، رش زیادہ ہو تو کیا کرتے ہیں، باپ کاندھے پر بٹھا لیتا نہیں ہو، ماں گود میں چڑھا لیتی ہے، نہیں کرتے، کیا کیا نہیں کرنا پڑا ہو، جوان ہوتے چلے گئے۔ بہرحال ایک وقت آیا، ولما بلغا، جوان ہو گئے، آتینا حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت اور دانائی، سمجھداری اور علم عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روایات میں، ان کی کتابوں میں آتا ہے، تلمود وغیرہ میں، اپنی قوم کے لیے بڑا کام ہے۔ جب انہیں احساس انہیں دلایا گیا کہ یو آر ناٹ فرام اس، تم شاہی خاندان میں سے یا قبطی ان نسل میں سے نہیں ہو، ملکہ کی مہربانی ہے، اس ملکہ کو ناراض نہ کرنے کے لیے بس تم پر بادشاہ نے رحم کھایا ہے، لیکن بڑے عقل مندی کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے۔ فرعون کو سمجھایا یہ جو تم ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے غریبوں سے کام لیتے ہو، یہ تو نسل ختم ہو جائے گا، درمیان میں لڑکوں کی ایک نسل ختم ہوگی، اب لڑکیاں عورتیں ملک میں رہیں گی تو تمہارے یہ کھیتی باڑی کون کرے گا، عمارتوں کی تعمیر کون کرے گا، جہاں شہر کی صفائی کون کرے گا؟ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اصلاحات کی۔ اسی میں ویکینڈ ہالیڈے بھی آ گئی، پہلے ایک تھی۔ آج کے لوگ مسلمانوں کو غیر فعال بنانے کے لیے اب 2 چھٹیاں دے رہے ہیں، تیسرے دن طبیعت نہیں چاہتی، دفتر کو جانا، کاروبار میں جانا، اور ویکینڈ جب شروع ہونے والا رہتا اس سے 1 دن پہلے آدھے دن سے دن میں کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ اس طریقے سے 3 دن تو ہمارے نکل گئے، ہفتہ ہوتا ہی 7 دنوں کا، اب 4 دن کام کریں گے تو آؤٹ پٹ کیا نکلے گا، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بتائیے نا، کیوں یہ چھٹیاں دی جا رہی ہیں؟ اسلام میں کوئی چھٹی نہیں، ہمارے نبی نے کوئی چھٹی کا اعلان نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو جمعے کے دن، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کاروبار میں لگ جاؤ اپنے، نو ہالیڈے۔ دوسروں کا دیکھ کر ہم نے بھی ہالیڈے شروع۔ ایک دن اللہ صبح کسی کام سے باہر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے شہزادے ہیں شکار کھیل کر آئے، 2 آدمی لڑ رہے ہیں شہر میں، ایک غریب مسلمانوں میں سے، ایک فرعونیوں میں سے۔ فرعونی تو ظاہر ہے اپنا تھاٹ، اپنا روب، غصہ، اپنا بڑاپن بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے جھگڑا کر سمجھانے کے لیے، نمٹانے کے لیے، اب اس نے بدتمیزی سے بات کی ہوگی فرعونی نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے گھونسا مار دیا۔ انہیں خود اندازہ نہیں کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتوں طاقتوں سے نوازتا ہے، گھونسا مارا۔ گھونسا کسی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں مارا۔ بہت آنکھ پھوٹ جائے گی، دانت ٹوٹ جائے گا، ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، دیٹس آل۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے وہ گھبرا کر گر پڑا، مر گیا آن دا اسپاٹ۔ وہ جو مسلمان تھا وہ ڈر کر بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام سیدھا محل میں آ گئے۔ اب ظاہر ہے اس کی لاش وہیں پڑی رہے گی، اب آنے جانے والے دن شروع ہوا، یہ اللہ سوا کا واقعہ ہے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر آ رہے، پھر وہی آدمی مسلمان پھر جھگڑا کر رہا کسی کے ساتھ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے رہا بچائیے میرا۔ موسیٰ علیہ السلام شاید اس پہ بھی غصے میں، ارے کمبخت روز ہر ایک سے لڑ لیتے رہتا۔ ایک بات پتہ بھی یہ بھی چلتی ہے، ایک نقطہ نکلتا ہے، مسلمانوں کو ہر ایک سے گھس لینے کی عادت ہوتی شاید، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے پنگا لیتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں۔ باہر